جاوید نامے کی یہ 34ویں نظم ہے، شہر مرغدین کی سیر۔ یہ میری پسندیدہ نظموں میں سے ایک ہے۔ مرغدین اس کی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اور یہاں پہ کسی کو چاندی یا سونے کی خواہش نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی سے یہ سب حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ علم و ہنر کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے، اور یہ بہت پیاری سی جگہ ہے۔ یہاں پہ نہ تو بھکاری نظر آتے ہیں، نہ یہاں پہ فوج ہے، نہ یہاں پہ پانی ہے، نہ کوئی یہاں پہ پانی چوری کرتا ہے یا پانی پہ ہنگامہ ہے، نہ کھیتی پہ زمیندار قبضہ کرتا ہے۔ پھر حکیم مریخی کہتے ہیں کہ نہ یہاں پہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی محکوم ہے۔ پھر علامہ اقبال کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے؟ کیا خود محنت کرنی چاہیے یا سب کچھ تقدیر ہے؟ تو پھر حکیم مریخی اس سوال کے جواب دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارے شعر ہیں اس کے، کہ اگر تو نئی تقدیر کا آرزو مند ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے تقدیروں کی انتہا نہیں، یعنی تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور اس کے لیے تدبیر بھی کرنا ضروری ہے، اور تجھے محنت کرنی ہوگی اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تو ہر وقت لات و منات یعنی بت بنائے ہوئے ہیں، تو بتوں کی خواہش ہے بس، یعنی بتوں سے مراد یہ آج کل کے دور میں پیسے کے پیچھے، بڑے آدمی کے پیچھے، یہ سارے جو ہیں بت ہیں۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ محنت کرو، جد و جہد کرو، اگر یہ کرو گے تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ذہین آدمی ہے، کوئی فلسفی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ سب فکر کا سرچشمہ کہاں سے ہے؟ یہ انسان میں عقل و دانش اور جذبہ عشق کہاں سے آیا ہے؟ یہ گفتار کہاں سے آئی ہے؟ یہ موتیوں کی کان ہے، وہ کہتے ہیں، اور انسان صرف اس کا امانت دار ہے، اور اس کا مالک کوئی اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان سب یہ ساری چیزیں جس کو تو اپنا سمجھتا ہے، اصل مالک اس کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب تو ایسا سوچے گا کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ دنیا ہی بدل جائے گی۔ مرغدین اور وہ عمارت حسین و سربلند، کیا کہوں وہ شہر ہے کتنا عظیم و ارجمند۔ گفتگو میں وہاں کے لوگ شیریں مثل نوش، خو برو و نرم خو و خوش سشت و سادہ پوش۔ سوچ ان کی بے نیاز درد و سوز اکتساب، فکر ان کی رازدان کیمیائے آفتاب۔ کوئی چاہے سیم و زر تو لیتا ہے وہ نور سے، ہم نمک جیسے لیا کرتے ہیں آب شور سے۔ مقصد علم و ہنر ہوتا ہے بہبود عوام، تولتا زر سے نہیں ہے کوئی ہرگز اپنا کام۔ اس کے باشندے نہیں آگاہ دینار و درہم، یہ صنم اس ملک میں پاتے نہیں راہ حرم۔ ذہن میں دیو مشینی کا قدم آیا نہیں، اس کے گردوں پر کبھی کالا دھواں چھایا نہیں۔ محنتی اور سخت کش دہقاں کا روشن ہے چراغ، دست بردے دہ خدایان سے میسر ہے فراغ۔ مرغدین شہر کی سیر۔ مرغدین اور اس کی وہ اونچی اونچی عمارتیں، میں اس عظیم مقام کے بارے میں کیا کہوں، یعنی اس کی عظمت و شان ناقابل بیان ہے۔ اس کے باشندے شیریں گفتار، ایسے جیسے ان کی باتیں شربت کی طرح میٹھی ہوں۔ وہ لوگ حسین و جمیل، نرم خصلت والے اور سادہ لباس پہننے والے تھے۔ ان کی فکر حصول اشیاء کے سلسلے میں کسی دکھ درد کی حامل نہیں، وہ سورج کے کیمیا کے رازوں سے آگاہ ہیں۔ گویا وہ محنت و مشقت سے مال و دولت کمانے کے بجائے سورج کی کرنوں سے سونا بنا لیتے ہیں۔ جس کسی کو سونے چاندی کی خواہش ہے، وہ سورج کی روشنی سے حاصل کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم شور پانی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں علم و ہنر کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے، کوئی بھی کاموں کو دولت کے حوالے سے نہیں جانتا۔ یہاں کے کسی بھی باشندے کو دینار اور درہم کرنسی کے نظام کا کچھ علم نہیں، یہاں ایسا نظام نہیں چلتا۔ ان بتوں یعنی دینار و درہم
کا کعبوں میں یعنی یہاں کوئی گزر نہیں۔ ان لوگوں کی طبیعت پر مشینوں کا بھوت غالب نہیں۔ یہاں کے آسمان ان مشینوں کے دھواؤں سے تاریک نہیں ہے۔ یہاں کا کسان جفا کش ہے اور اس کے گھر میں چراغ روشن ہے۔ وہ زمینداروں وڈیروں کی لوٹ اور ان کے ظلم و جبر سے محفوظ ہیں۔ یعنی دنیا میں اس سلسلے میں جو صورتحال ہے یہاں اس پلانٹ میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی کھیتی میں کبھی پانی پہ ہنگامہ نہیں، اس کی پیداوار میں اغیار کا حصہ نہیں، فوج اور لشکر کا اس عالم میں قصہ ہی نہیں، رزق کشت و خوں سے کوئی کماتا ہی نہیں، کر کے خوش آہنگ تحریروں سے تشہیر دروغ، گر قلم چاہیے اسے حاصل نہیں ہوتا فروغ، نے وہاں بازاروں میں بے کاروں کا شور و خروش، نے گداؤں کی صدائیں ہیں وہاں آزار گوش۔ اس کسان کا کھیت اور اس پر کام ندی کے پانی کے جھگڑے سے آزاد ہے، اور فصل کی شرکت کے بغیر اس کی اپنی ہے۔ یہاں کے کسانوں کو زمینداروں سے سابقہ نہیں پڑتا، وہ اپنی محنت کا پھل خود ہی کھاتے ہیں۔ اس جہاں میں نہ تو کوئی لشکر ہے اور نہ کوئی ملکی فوج یا پولیس، اور نہ یہاں کوئی دوسرے کا خون بہا یا دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اپنی روزی حاصل کرتا ہے یا دولت کماتا ہے۔ مرغدین میں فن تحریر اور جھوٹی شہرت کی خاطر قلم کی کوئی فروغ حاصل نہیں۔ یہاں کے اہل قلم اپنی شہرت کی خاطر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں نہیں لگے رہتے، اور نہ ان کی تحریروں میں بےہودگیاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ نہ یہاں کے بازاروں میں بیکاری کے ہاتھوں تنگ لوگوں کا کوئی شور ہے، اور نہ بھکاریوں کی کانوں کو تکلیف پہنچانے والی آوازیں آ رہی ہیں۔ دراصل اس قسم کی تمام غیر تعمیری باتیں ہماری دنیا میں ہیں، اور علامہ اقبال نے بالواسطہ ان کی تصویر کشی کی ہے۔ مرغدین میں نہ کوئی ساحل ہے نہ محروم ہے، عبد و مولا ہے نہ کوئی حاکم و محکوم ہے، جانتا ہوں سائل و محروم ہے تقدیر حق، عبد و مولا حاکم و محکوم ہے تقدیر حق، خالق تقدیر جز حق کوئی ہو سکتا نہیں، ہاتھ میں تدبیر کے تقدیر کا چارہ نہیں۔ یہاں نہ کوئی ساحل ہے اور نہ کوئی محروم ہی ہے، نیز یہاں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا، نہ کوئی حاکم ہے اور نہ کوئی محکوم ہی ہے۔ یہاں اس قسم کی کوئی درجہ بندی نہیں۔ سائل اور محروم ہونا تو حق کی تقدیر یا منشا ہے، اور اس طرح حاکم یا محکوم ہونا بھی منشا ایزدی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے سائل بنا دے، جسے چاہے محروم بنا دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خدا کے سوا تقدیر پر کا کوئی اور خالق نہیں، اور تقدیر کا علاج تدبیر سے ممکن نہیں۔ گویا تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے، کوئی جتنی تدبیریں اور کوششیں کر لے تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دراصل علامہ نے اپنے یہاں کے نام نہاد ملاؤں کا نظریہ پیش کیا ہے جو اسلام کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، تم جتنا کچھ کرو گے اس قدر تمہیں ملے گا۔ ابس ہے شیوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو اپنی تقدیر خود کیوں نہیں بناتا؟ لیس للانسان الا ما سعی۔ خون ہو جائے گر ایک تقدیر سے تیرا جگر، ایسے میں حق سے طلب کر حکم تقدیر دیگر۔ تو اگر تقدیر نو چاہے تو یکسر ہے روا، کیونکہ تقدیرات حق کی تو نہیں ہے انتہا۔ رہ گئے نقد خودی کو کر کے گم اہل زمیں، نکتہ تقدیر ان کی فہم میں آیا نہیں۔ رمز گو باریک ہے ایک حرف میں مضمر ہے وہ، تو اگر ہو جائے دیگر بے گماں دیگر ہے وہ۔ خاک اگر بن جائے تو نظر ہوا ہو کر رہے، سنگ بن جائے تو ریزہ ریزہ شیشوں کو کرے۔ تو جو شبنم ہے تیری تقدیر ہے افطندگی، تو جو قلزم ہے تیری تقدیر ہے پائندگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ شعر ہیں، ان کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے۔
اگر ایک تقدیر سے تیرا جگر خوں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک اور تقدیر کی خواہش کر۔ گویا تدبیر بھی ضروری ہے۔ اگر ایک تقدیر سے مصیبت پیش آتی ہے تو اسے تدبیر سے دور کر۔ قدرت نے تجھے عقل و شعور سے نوازا ہے، تو اس لیے اس سے کام لے کر اپنی بہتری کا ساماں کرے اور مصیبت سے بچ جائے۔ اگر تو ایک نئی تقدیر کا آرزو مند ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب یہی کہ اگر تو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی اور تقدیر یعنی تدبیر چاہتا ہے تو ضرور مانگ، کیونکہ ہر تقدیر کے لیے تدبیر بھی ہے۔ اہل زمین، تو اپنی خودی کی نقدی ہی ہار بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقدیر کے نقطے کو نہ سمجھا۔ اگر وہ اپنی خودی سے آگاہ ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنی تقدیر سنوار سکتے ہیں بلکہ کائنات کو مسخر اپنی بقا کا سامان کر سکتے ہیں۔ اس تقدیر کی گہری رمز ایک بات میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر تو بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جائے۔ گویا تو اگر جد و جہد کر، عمل کر اور تدبیر سے کام لے گا تو اپنی تقدیر کو سنوار لے گا۔ تو اگر خاک ہو جائے تو تجھے قدرت ہوا کی نظر کر دے گی، تو اڑ جائے گا، اور اگر تو پتھر بن جائے گا تو تجھے وہ شیشے پہ مارے گی۔ گویا اگر تو تقدیر کے حوالے سے خود کو کمزور یا بیکار سمجھے گا تو تیری زندگی بیکار اور بے مقصد ہوگی، اور اگر تو دوسروں سے نقصان اٹھائے گا جبکہ پتھر سمجھنے کی صورت میں تو دوسروں پر حاوی ہوگا، یوں تیرے بدلنے سے تیری تقدیر بدل جائے گی۔ کیا تو شبنم ہے؟ اگر ایسا ہے تو اوپر سے نیچے گرنا تیرا مقدر ہے۔ کیا تو سمندر ہے؟ اگر ایسا ہے تو بقا تیری تقدیر ہے۔ افسندگی کہتے ہیں گرنا، اوپر سے نیچے گرنا۔ قلزمی، کیا تو سمندر ہے؟ پائندگی کہتے ہیں بقا کو، دوام کو، ہمیشہ رہنا۔ تو بناتا رہتا ہے ہر دم وہی لات و منات، ان بتوں سے ڈھونڈتا ہے تو ثبات، اے بے ثبات۔ ہے جو اپنے آپ سے بیگانگی ایمان تیرا، عالم افکار تیرا بن گیا زندہ تیرا۔ رنج ہے بے گنج اگر تقدیر اسے کہتا ہے تو، گنج ہے بے رنج اگر تقدیر اسے کہتا ہے تو۔ گر اسے تو جانتا ہے اصل دیں اے بے خبر، اس طرح محتاج ہوتا رہتا ہے محتاج تر۔ حیف ایسے دین پہ ہے جو تجھ پہ تاریک کر دے نیند، جیسے جیسے وقت گزرے اور گہری کر دے نیند۔ دین نہیں ہے سحر و افسوں اس کو کہنا چاہیے، دین نہیں ہے حب الافیون اس کو کہنا چاہیے۔ تو ہر لمحے وہی لات و منات بت بناتا رہتا ہے۔ اے فانی انسان، تو بتوں سے بقا کی خواہش رکھتا ہے؟ تو تقدیر اور تدبیر کے صحیح تصور سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اپنی بقا کا سامان نہیں کر سکتا۔ تقدیر کے تیرے غلط تصورات ایسے ہی ہیں جیسے مکہ کے لات و منات تھے۔ ان بتوں کے باعث حق کفار کی نظروں سے دور رہا۔ کچھ اسی طرح تیرے ان بتوں خیالات نے تجھے تقدیر حق سے دور رکھا ہے۔ جب تک خود سے موافقت نہ کرنا، بنا کے نہ رکھنا تیرا ایمان رہے گا، تیرے افکار کی دنیا تیرا قیدی بنی رہے گی۔ مطلب یہ کہ جب تک تو اپنی معرفت و خودی سے آگاہ ہو کر اس کی صلاحیتوں اور قوتوں سے کام نہیں لے گا تو اس وقت تک الٹے سیدھے خیالات میں کھوئے رہے گا، اور یوں تقدیر و تدبیر کی حقیقت سے ناآشنا رہ کر تو ایک بیکار اور بے مقصد زندگی گزارے گا۔ تیرا یہ نظریہ کہ تقدیر کچھ ایسی ہے کہ محنت کرنے سے خزانہ ہاتھ نہیں آتا، یعنی محنت بے فائدہ ہے، اور یہ کہ بغیر محنت کے خزانہ ہاتھ آ جاتا ہے، یہ تقدیر ہے۔ تیرا یہ نظریہ، تیری یہ سوچ سراسر غلط ہے اور ایک کامیاب زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اے بے خبر نادان انسان، اگر دین کی اصل بنیاد یہی ہے تو اس سے ایک محتاج انسان اور بھی محتاج ہو جائے گا۔ تدبیر سے کام نہ لینے اور صرف تقدیر پر بھروسہ کرنے سے
کوئی غریب امیر اور کوئی محتاج غنی نہیں بن سکتا۔ جد و جہد ایگزیکیوشن عمل کے بغیر غریب اور بھی غریب ہو جائے گا۔ اس دین پر افسوس ہے جو تجھے سلائے رکھتا ہے، بیکار رکھتا ہے۔ تقدیر پر بھروسے سے کی وجہ سے وہ نہ صرف تجھے سلاتا ہے بلکہ تجھے گہری نیند میں مسلسل رکھتا ہے، حالانکہ اصل دین تو جد و جہد و عمل اور بیداری کا درس دیتا ہے۔ جس دین یعنی نظریے تقدیر کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کیا یہ سحر و جادو ہے یا یہ دین ہے؟ کیا یہ افیون کی گولی ہے یا دین ہے؟ جانتا ہے تجھ کو طبع نقطہ داں کس سے ملی؟ پیکر خاکی میں یہ حور جنہ کس سے ملی؟ فکر کی قوت حکیموں نے کہاں سے پائی ہے؟ ذکر کی طاقت کلیموں نے کہاں سے پائی ہے؟ کس سے ہے یہ دل اور اس کی حیرت افزا واردات؟ نو بنو اس کے فنون تازہ بتازہ معجزات۔ گر مئی گفتار جو تو رکھتا ہے تجھ سے نہیں، شعلہ کردار جو تو رکھتا ہے تجھ سے نہیں۔ تو اگر سمجھے تو یہ فطرت کا ہے فیضان سب، اور فطرت اس سے ہے جو دو جہانوں کا ہے رب۔ زندگانی کان گوہر ہے کیا خبر تجھ کو نہیں؟ اس کا مالک اور ہے تو ہے فقط اس کا امی۔ ذہن روشن مرد حق کا مایہ عزت رہا، مقصد اس کی زندگی کا خلق کی خدمت رہا۔ خلق کی خدمت ہے رسم و مسلک پیغمبری، چاہنا خدمت کی اجرت خصلت سوداگری۔ ہے اسی صورت یہ سارے باد و خاک و ابر و کشت، گلستاں و مرغزار و کاغ و کو و سنگ و خشت۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ سارا ہے سرمایہ تیرا، مرد ناداں یاد رکھ ان سب کا مالک ہے خدا۔ کیا تجھے کچھ علم ہے کہ انسان کے اندر طبع ادراک کہاں سے ہے؟ مٹی کے حجرے یعنی انسانی بدن میں یہ حور کہاں سے آ گئی؟ طبع ادراک کو حور کہا ہے۔ فلسفیوں کی فکر کا سرچشمہ کہاں ہے اور کلیموں کے ذکر کی طاقت کہاں سے ہے؟ مطلب یہ کہ انسان میں عقل و دانش اور جذبہ و عشق کی قوت کہاں سے آئی؟ یہ دل اور اس کی واردات، اس پر گزرنے والی کیفیات کس کی طرف سے ہیں؟ اس دل کے یہ فنون اور معجزے کس کی جانب ہیں؟ کس کی جانب سے ہیں؟ کیا تجھ میں گرمی گفتار ہے؟ یہ تجھ سے نہیں، یعنی اگر تجھ میں یہ تاثیر بات کرنے کی اہلیت ہے تو یہ سب کسی اور ذات کا فیض ہے۔ اور کیا تجھ میں کردار کا شعلہ ہے تو یہ بھی تجھ سے نہیں، یعنی عظیم و روشن کردار بھی کسی اور کا فیضان ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب اگلے شعروں میں ہے۔ یہ سب فطرت کی بہار کا فیض ہے، اور انسانی فطرت کی اصل پروردگار فطرت ہے، یعنی یہ فطرت، یہ سب کچھ خالق فطرت اور صاحب قدرت خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے عطیہ ہے۔ زندگانی کیا ہے؟ یہ موتیوں کی دکان ہے، تو اس کا امانت دار ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے۔ ایک مرد حق کے لیے طبع روشن اس کی آبرو کا باعث ہے، اور خلق خدا کی خدمت اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ اور مذکورہ بالا سب کیفیات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، انسان کی اپنی نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کیفیات یا نعمتیں اللہ کی مخلوق پر کسی معاوضے اور صلے کے بغیر خرچ کرنی چاہیے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ نے عملاً اپنی سنت کا مظاہرہ کیا۔ خدمت خلق پیغمبری کے طور طریقے اور سنت ہے۔ خدمت کی اجرت یا اس کا صلہ مانگنا سوداگری ہے۔ حقیقی خدمت خلق یہی ہے کہ انسان کسی توقع کے بغیر انجام دے، ورنہ وہ سچے جذبے سے خالی اور بیکار بات ہوگی۔ اسی طرح یہ ہوا اور مٹی اور بادل، یہ باغ اور سبزہ زار اور محل اور گلی کوچے اور سنگ و خشت، جن کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری متاع ہے، تو اے ناداں انسان تیرا کچھ بھی نہیں، یہ سب خدا کی ملکیت ہے۔ تو جو خدا کی زمین کو اپنی زمین سمجھتا ہے، تو پھر ذرا یہ بتا کہ آیا لا تفسدو کی تفسیر کیا ہے،
الارض اللہ، زمین خدا کی ہے، ارشاد بانی کے باوجود زمین کو اپنی ملکیت سمجھنا سراسر فساد اور بگاڑ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ارض حق کو کس طرح اپنی زمین کہتا ہے تو ہی کہہ دے کیا ہے شرع آیا لا تفسدو۔ ابن آدم نے تو ابلیسی پہ باندھی ہے کمر، اور ابلیسی میں کیا رکھا ہے جز فتنہ و شر۔ نفع اندوزی امانت میں کوئی کرتا نہیں، اے خوشا وہ ملک حق کا خود کو جو سمجھے امی۔ تیرے ہاتھ ایسی متاع آئی ہے جو تیری نہیں، ہے تیرے طرز عمل سے دل میرا اندرو بگیں۔ صاحب شے گر ہے اس پر ہے زیبا اختیار، گر نہیں ہے تو بتا کیوں کر ہے زیبا اختیار۔ ملک یزداں کو تو یزداں کے حوالے گر کرے، اپنی مشکل دور کرنے کی مہم کو سر کرے۔ زیر گردوں فقر و مسکینی کا کیوں آیا وبال، جو خدا کا ہے سمجھ رکھا ہے تو نے اپنا مال۔ آب و گل سے باہر آنے کا نہیں جس کو شعور، اپنے پتھر سے کیا خود اپنا سینہ چور چور۔ تو جو خدا کی زمین کو اپنی زمین سمجھتا ہے تو پھر ذرا یہ بتا کہ آیا لا تفسدو کی تفسیر کیا ہے۔ الارض اللہ، زمین خدا کی ہے، اس ارشاد ربانی کے باوجود زمین کو اپنی ملکیت سمجھنا سراسر فساد اور بگاڑ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ آدم کی اولاد انسان نے شیطانیت سے دل لگا لیا ہے اور حق سے دور ہو گیا۔ میں نے تو شیطانیت ابلیسی میں فساد اور بگاڑ کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ شیطان کا کام ہی انسانوں کو مختلف طریقوں سے ورغلانا، فساد اور برائیوں کی طرف لے جانا ہے۔ کسی نے بھی کسی دوسرے کی امانت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہ انسان بڑا ہی خوش بخت ہے جس نے خدا کی ملکیت خدا کے سپرد کر دی، گویا اس نے زمین سے اسی طرح کام لیا جیسا کہ اس کے مالک خدا کی منشا، اور یوں وہ شیطانیت سے بچ گیا۔ تو نے وہ چیز اڑا لی ہے جو تیری اپنی نہیں۔ مجھے تیرے اس کام، تیری اس حرکت کا دکھ ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے یہ تیرے شایع شان نہیں، تیرے لائق نہیں۔ اگر تو کسی چیز کا مالک ہے تو اس پہ تیرا اپنا حق جتنا مناسب بھی ہے، لیکن اگر تو نہیں تو پھر تو خود ہی بتا کہ ایسی بات حق جتانا کیوں کر مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت اللہ تعالیٰ کو لوٹا دے، واپس کر دے، تاکہ تو اپنے کام کی گرہ کھول لے، تیری مشکلیں اور الجھنیں دور ہو جائیں۔ آسمان کے نیچے زمین پر یہ محتاجی اور مسکینی کیوں ہے؟ اس کا باعث یہی ہے کہ اس کا مولا کا جو کچھ ہے اسے تو اپنی ملکیت قرار دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنی مادی اور جسمانی فائدوں سے باہر نہیں آیا، وہ انہی فائدوں کے چکر میں پڑا رہا۔ اس نے خود ہی اپنے شیشے کو اپنے پتھر سے توڑ ڈالا، یعنی اس نے اپنے اعمال اور اپنے الٹے سیدھے خیالات سے اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ اے کہ تو منزل اور راستے میں فراق سے بے خبر ہے، یاد رکھ کہ ہر شے کی قیمت نگاہ یعنی خریدار سے ہوتی ہے۔ خریدار جو چیز چاہے گا اسے ہر قیمت پر خریدے گا، لیکن کسی دوسری چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ گویا جب تک تیری متاع ہے تو وہ گوہر ہے، ورنہ وہ پتھر، اور اس کا مول ایک کوڑی بھی نہیں۔ تو زمین اور ایشیا کو اپنی مالک یا متاع و ملکیت سمجھنے کے بجائے اصل مالک کے فرمان کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک نئے انداز سے دیکھ۔ جب تو ایسا کرے گا تو یہ جہاں ہی بدل جائے گا، یہ زمین اور آسمان بدل جائے گی۔ یہ جو زمین اور آسمان کا سارا فساد ہے، اس کی ساری اور بنیادی وجہ ہر شے کو خدا کے بجائے اپنی ملکیت سمجھنا، یہ سراسر قرآن کریم میں ارشاد خداوندی کے خلاف ہے، لیکن آج کا مسلمان اس احساس سے محروم ہو چکا ہے۔